تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں. بھئی ہم ان پہ فتوے نہیں لگا رہے, عبارتوں پہ لگا رہے ہیں. بندے ہمارے سامنے موجود نہیں, ہم نے کیوں لگانے ہیں فتوے؟ جھوٹ بول رہے ہو ہمدردیاں لینے کے لیے. ہاں جب تم کہتے ہو نا کہ انہوں نے کہی ہے تو معرفت کی بات ہوگی, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے بھی کہی ہے نا تب بھی وہ بھی پھر گمراہ ہوئے. اور اس طریقے سے بات کرنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لے کے آئے کہ حضرت علی کی وفات کے بعد ابن عباس نے حضرت علی کے کچھ فیصلے منگوائے جو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے وہ کیا کرتے تھے کوفے میں جب وہ شفٹ ہو گئے تھے. تو حضرت ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم علی نے یہ نہیں لکھا ہوگا, اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا, اگر علی یہ فیصلہ کرتے تو علی بھی گمراہ ہو جاتے. افسوس انہوں نے ایک قیمتی علم کو ضائع کر دیا. یعنی ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی طرف لوگوں نے غلط عقائد منسوب کر دیے, ان کے نام سے فیصلے چھاپنے شروع کر دیے. اب وہ فیصلے پڑھتے جا رہے ہیں ابن عباس اور کہہ رہے ہیں کہ یہ علی نے نہیں کہا, علی ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر پتہ کیا بولا, اگر علی ایسا کرتے تو علی بھی گمراہ ہو جاتے. تو کیا گستاخی کر دی مولا علی کی؟ تو جب تم کہتے ہو نا تمہارے بزرگوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائے ہیں, تمہارے کہنے پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر انہوں نے بھی کہے نا تو وہ بھی پھر گمراہ ہو گئے تھے. کہتے ہیں انجینئر صاحب نے بزرگوں کو گمراہ کہتا. اس پر لازم ہے کہ پہلے کوئی قطعی دلیل پیش کرے کہ یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہے اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الحاقی عبارت پر مطلع تھے. اگر ایسا نہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ شرانگیزی بند کرے. ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تحریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے نکال دیں. دیکھیں پورے فتوے 4 صفحوں کے فتوے میں صرف ایک لائن آئی ہے پرنٹ کرنے والوں کے بارے میں, باقی سارا غصہ میرے پہ نکال رہے ہیں کہ تو کیوں دسیا کہ گند لکھے ہے. اور صفائی کراؤ نا, صفائی والوں کو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ فتویٰ ان پہ بھی آنا چاہیے تھا, چلو اب دے دو. اور دوسرا ادھر کے ساتھ لکھو کہ ہم پھر ٹی ایل پی والوں سے اور باقی اپنی سنی تحریک سے اور باقی جماعتوں سے دعوت اسلامی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے شر سے امت کو بچانے کی خاطر آپ لوگ سارے کے سارے داتا دربار, پیر مکی دربار, بری امام اور اسی طریقے سے بہاول حق ملتانی اور وہ کراچی میں جو بزرگ عبداللہ شاہ غازی, ان ساروں کے مزارات پہ آپ اس وقت تک دھرنا دیے رکھیں جب تک کہ یہاں سے ہیروین چرس کے اڈے ختم نہیں ہو جاتے, بدکاری کے اڈے جو یہاں پہ کھلے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے, اور جب تک ان بزرگوں کی جو کتابیں پرنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کتابوں سے یہ ساری کفریات نہیں نکال دیتے, ان مکتبوں کے باہر بھی جا کے دھرنے دیں. نالی ندی کھوتی مار جائے گی. یہ صرف اسلام آباد ہی آ سکتے تھے. یہ بابا جی زندہ تھے 2017 میں, میرا کلپ ایک ہفتے میں 7 لاکھ کراس کر گیا تھا جس میں میں نے کشف المحجوب کی عبارتیں بتائی تھی, اور بابے کو پتا تھا لکھا ہے, وہ جان بوجھ کے خاموش رہا. پھر تنگ آ کے ایک دفعہ بولا وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتے ہوندا ہے, وہ کہندا ہے جی لبیک پڑھیا کرو, ساڈی مرضی اسی جو بھی پڑھیے. پتا تھا کہ غلط پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ غلط ہے, نعرہ ہے لبیک کا یا رسول اللہ. لبیک پہ یا تو وقف کریں اور پھر وہ لادہ پڑھیں, لیکن اگر کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ بنے گا. انہیں یہ پتا تھا کہ یہ عبارتیں دکھا رہا ہے, خاموش رہے. 7 لاکھ لوگوں نے ایک ہفتے میں کلپ دیکھا, وہ 2017 میں. جواب تو کوئی نہیں آیا. پہلا مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا 28 اکتوبر 2017 کو. اس وقت سے ابھی تک 5 بندے آ چکے ہیں, جواب نہیں آ رہا. یہ فتویٰ تو اب آیا, وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو 1% کام ہے, ابھی بہت کام باقی ہے. پھر ساتھ لکھتے ہیں البتہ اگر خواب میں کسی کے ذہن میں اس طرح کے کلمات آئے ہوں تو اس پر شرعی احکام عائد نہیں ہوتے, جیسا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یہ فرمان جو ہے وہ بخاری میں بھی موجود ہے تعلیقاً. جب حضرت عمر نے ایک پاگل مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو مولا علی علیہ السلام نے ان کو روکا اور کہا کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے امیر المومنین. ایک وہ شخص جو کہ سویا ہوا ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے, دوسرا جو نابالغ ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے, اور تیسرا جو مجنون ہے پاگل. اور یہ حدیث جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں مرفون بھی نبی علیہ السلام سے مولا علی نے روایت کی ہے. تو پھر حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن وہ واپس لے لیا کہ مجنون شخص کے اوپر آپ نے حد نہیں لگانی. تو یہ کہہ رہے ہیں اگر خواب میں کوئی بندہ پاگل ہے نا, یہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انہوں نے اپنے بابوں کا دفاع کر لیا. ادھر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. خواب اور مجنون اور یہ وہ
تاکہ کل کو کوئی کہے کہ یار یہ آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا کہ بزرگ جب خاص حالت میں بھونکتے ہیں نا تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے، وہ تو آپ نے ڈسکس ہی کو نہیں کیا اس میں۔ یہ ان کا تصوف کا بنیادی عقیدہ ہے شطیحات کے نام کے اوپر، بونگیاں، شطحیات، عربی میں شطحیات، جو ہوش میں نہ ہو بندہ بول دے۔ لیکن شطحیات بھی جو تصوف کی تھی وہ اللہ سے متعلق ہیں۔ سبحانی ما اعظم شأنی جو بازید بستامی کہتا تھا، یا انا الحق منصور الحاج نے کہا، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیوانگی تھی، ان پہ فتویٰ نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ وہ کہتے ہیں محمد کے لیے اگر یہ دیوانگی دکھاتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم شطیات کے کھاتے میں نہیں مانتے۔ تو میں تو جتنی باتیں کر رہا ہوں وہ سب کی سب با محمد ہوشیار والی ہیں، میں با خدا دیوانہ باش والی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں فی الحال۔ تو اس میں یہ پھر سہارا لیتے ہیں کہ وہ بزرگ خاص حالت میں ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیعت بھی ٹوٹ گئی، تجدید ایمان کرے گا۔ اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ خاص حالت میں اس طرح کی چیزیں بول دیتے تھے، ان کے پر شرعی گرفت نہیں ہوگی، کلمات تو کفر ہے لیکن ان کے پر گرفت نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک طرف یہ کہتے ہیں گرفت نہیں ہوگی، دوسری طرف کہتے ہیں کتابوں میں کسی نے داخل کر دی ہیں۔ ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے، اصل میں ان کا دل نہیں مان رہا، ان کا دل نہیں مان رہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی غلطی کو اس اعتبار سے ایکسیپٹ کر لیں کہ ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس لیے مناظروں میں جا کے دفاع کرتے ہیں۔ اور جب اب یہ برا وقت آیا میری وجہ سے، تو اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، بعد میں کسی نے داخل کر لیا، اور ساتھ پھر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ اگر خواب میں ہو جائے یا کوئی مجنون شخص ہے اس سے تو یہ قلم اٹھا ہوا ہے۔ ساتھ وہ تھوڑا سا وہ راستہ بھی چھوڑ دیا کہ تاکہ بزرگوں کے حوالے سے کوئی عبارت آئے تو پھر ہم یہ حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جو اپنے بزرگوں کی شطیحات کو بچانے کے لیے جو جھوٹے دلائل انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا، حدیثیں تو درست ہیں، اس سے جو رزلٹ انہوں نے اپنے بزرگوں کے حق میں نکالے ہیں وہ بالکل فراڈ ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہی تھی جو بخاری میں ہے اور جامعہ ترمذی میں، کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا۔ تو پھر میں اس میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجنون سمجھتے ہو تو اپنے بزرگوں کو پاگل ڈکلیئر کرو، پاگل ڈکلیئر کرو، ہم فتویٰ اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے پاگل پھر پاگل ہوں گے، بزرگ نہیں ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تو مجذوب نہیں ہوئے، وہ تو مجنون نہیں ہوئے۔ ان سے زیادہ کسی کو عشق رسول نہیں تھا، ان سے زیادہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ایک یہ سب سے بڑی دلیل یہ پیش کرتے تھے، بالکل فراڈ کرتے ہیں۔ دوسری دلیل ان کے پاس وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال نبی علیہ السلام نے بیان کی کہ اس کی سواری پہ اس کا سامان لدا ہوا تھا، اچانک سواری غائب ہو گئی، وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر بعد سواری کہیں سے آ گئی تو اسے دوبارہ زندگی نہیں ملی، کیونکہ ریگستان میں سواری گھوم جائے سامان کی لدی ہوئی تو پھر تو موت ہے، کیونکہ کئی ہفتے تک نہ کوئی پانی کا کنواں آتا ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیز۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی شدت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اور آگے پتہ کیا الفاظ ہے؟ من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، تو وہ اس نے کہا، یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ تو میں تجھے مرید کر لوں گا، یہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہاں سے ہی دلیل لیتے تھے، اور یہ آج تک دفاع کرتے ہیں، ان کے پرانے مناظرے رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان لوگوں نے دفاع کیے ہوئے ہیں۔ یہ اب آ کے اب یہ مفتی صاحب کی وجہ سے یہ تھوڑے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں، لہذا پھر آج وہ نہیں بنتا کہ چشتی چاچو تیری چاچی گئی۔ وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے جی اب دیکھیں چشتی چاچو سے تو چشتی ہم نے نکال دیا، تو پھر انجینئر صاحب مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں، آج ہم اس کو نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ لوگوں نے یہ باقی ساری عبارتوں کو بھی تختہ مشق نہ بنایا تو ظاہر ہے پھر چشتی چاچو تیری چاچی گئی یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، یہ میں بتا دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال وہ پرانی ویڈیوز میں جس کو شوق ہے وہ دیکھ لے ادھر۔ اچھا، تیسری دلیل ان کے پاس ہوتی تھی کتابیں بدل گئی، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، کتابیں انجینئر صاحب کے آنے کے بعد بدلی ہیں، پہلے نہیں سی انہوں پتا، نہ ان کے بزرگوں کو پتا تھا کتابیں بدل گئی۔ اور یہ دھرنے جا کے ان کتابیں پرنٹ کرنے والوں کے خلاف نہیں دیتے، ادھر جا کے احتجاج نہیں کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے مزارات پہ اور پرنٹنگ پریس کے اوپر ہمارے اوپر چڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ 3 ہی ان کے دلائل ہیں، مجنون والی حدیث بخاری کی، مسلم کی من شدت الفرح والی، اور تیسری جی یہ کتابیں بدل گئی ہیں۔